سجل کا تعلق متوسط طبقے سے تھا۔ اس کے والد کی کریانے کی دکان تھی۔ وہ انتہائی پرہیزگار، متقی اور نیک انسان تھے۔ سجل کی ایک بہن ہنا اور ایک بھائی اکبر تھا۔ وہ بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی اور گھر بھر کی لاڈلی تھی۔ ہنا کی شادی ہو چکی تھی۔ اس کے میاں کا اپنا بزنس تھا اور وہ اپنے گھر میں خوش و خرم زندگی گزار رہی تھی، جبکہ سجل کی منگنی ہو چکی تھی۔ البتہ اکبر کا کہیں بھی رشتہ طے نہیں ہوا تھا۔ اکبر کا کہنا تھا کہ پہلے سجل کی شادی ہو جائے، اس کے بعد وہ شادی کے متعلق سوچے گا، کیونکہ کچھ عرصہ قبل ہی اس کی ایک سٹور پر جاب لگی تھی اور وہ ابھی کمانا چاہتا تھا۔ سجل کی منگنی اس کے تایا زاد اسجد سے 2 ہفتے قبل ہی ہوئی تھی۔ اسجد ایک دراز کا جسم کا مالک تھا۔ اس کی آنکھوں میں لومڑی کی آنکھوں کی طرح چمک اور مکاری تھی۔ اس کے سر کے سامنے کے بال اڑے ہوئے تھے۔ اس کی داڑھی تو نہیں تھی، لیکن مونچھیں بڑی بڑی اور دونوں طرف سے مڑی ہوئی تھی۔ مجموعی طور پر وہ نامناسب شکل و صورت کا مالک نوجوان تھا۔ وہ بہن بھائیوں میں بڑا تھا۔ اس کے باپ کی الیکٹرانکس کی دکان تھی اور وہ اپنے والد کے ساتھ ہی دکان پر بیٹھتا تھا۔ وہ ایک بد مزاج، انا پرست اور دل پھینک انسان تھا۔ مڈل سے آگے وہ نہ پڑھ سکا تھا، کیونکہ اسے تعلیم سے کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے والد نے اسے اپنے ساتھ ہی کام پر لگا لیا تھا۔ اسجد کی کئی لڑکیوں سے دوستیاں تھیں، جن سے وہ اکثر فون پر باتیں کیا کرتا تھا۔ جن لڑکیوں سے اس کی دوستیاں تھیں وہ دوسرے شہروں میں رہتی تھیں۔ ان سب سے اس کی دوستی سوشل میڈیا کے ذریعے ہوئی تھی۔ اسے اس چیز سے کوئی غرض نہیں تھی کہ کس لڑکی کا تعلق کس شہر سے ہے۔ وہ تو اپنے دل کو خوش رکھنے کے لیے ان سے باتیں کرتا رہتا تھا، ورنہ اسے کسی لڑکی سے محبت نہیں تھی۔ اسے اگر محبت تھی تو صرف سجل سے۔ وہ کبھی کبھار ہی چاچا کے گھر جاتا تھا۔ سجل اس کے سامنے نہیں آتی تھی۔ وہ جب بھی چاچا کے گھر جاتا تو سجل اسے پردہ کرتے ہوئے فوراً اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ اسجد ہی کیا، اگر اس کا کوئی اور کزن بھی آتا تھا تو وہ اسے بھی پردہ کرتی تھی۔ اسجد کو یاد تھا کہ جب اس نے سجل کو آخری بار دیکھا تھا تو اس کی عمر 21 سال تھی اور وہ بے حد خوبصورت تھی۔ سجل کے حسن کا ایسا سحر اس پر طاری ہوا تھا کہ اسی روز سے وہ سجل کو پسند کرنے لگا تھا، یعنی اسے پہلی ہی نظر میں محبت ہو گئی تھی۔ گو اسجد کی جتنی بھی لڑکیوں سے دوستیاں تھیں وہ بھی کم خوبصورت نہ تھی۔ ہر لڑکی حسن و جمال، رہن سہن اور مرتبے میں ایک دوسرے سے سبقت رکھتی تھی، لیکن اسجد کی نظر میں سجل ان سب سے جدا تھی۔ اس کی خوبصورتی اس کے دل میں ایسے گھر گئی کہ اس نے سجل کا ہاتھ مانگنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ اس نے اپنے والدین سے بات کی کہ وہ سجل سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس کے کہنے پر اس کے والدین اس کا رشتہ لے کر سجل کے گھر گئے تھے۔ سجل خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سلجھی ہوئی پر اعتماد لڑکی تھی۔ اس کا چہرہ شفاف آئینے کی طرح تھا۔ سادگی میں بھی وہ بے پناہ حسین دکھائی دیتی تھی۔ وہ میٹرک سے آگے نہیں پڑھ سکی تھی، لیکن اسے مذہب سے کافی حد تک لگاؤ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اللہ نے عورت کے لیے کیا حدود مقرر کی ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ پردے کی بے حد پابند تھی۔ اس کی امی نے اسے اسجد سے شادی کے بارے میں سوال کیا تو وہ سر جھکا گئی تھی۔ پھر اس نے فرما بردار بیٹی کا ثبوت دیتے ہوئے بس یہی کہا تھا کہ وہ اس کا رشتہ جہاں کریں گے وہ اس پر راضی ہے۔ چنانچہ کچھ ہی روز کے بعد اس کی اسجد کے ساتھ منگنی ہو گئی۔ اسجد منگنی ہونے پر بے حد خوش تھا۔ اس کی دلی مراد جو پوری ہو رہی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد سجل اس کی شریک حیات بن کر اس کے گھر میں آ جائے گی۔ یہ سوچ کر اس کے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ منگنی کے 3 ہفتے بعد اسجد کی امی نے بریانی بنائی۔ وہ اسجد کے چھوٹے بھائی کو سجل کے لیے بریانی بھیج رہی تھی، لیکن اسجد نے کہا کہ وہ سجل کے گھر بریانی دے آتا ہے۔ اس کا اصل مقصد سجل کو دیکھنا تھا۔ وہ جب سجل کے گھر پہنچا تو بیرونی دروازہ کھلا ہوا تھا۔ شاید کوئی باہر گیا تھا اور دروازہ بند کرنا کسی کو یاد نہیں رہا تھا۔
اسجد جھجکتے ہوئے گھر میں داخل ہوا اور اس نے گلا کنگھار کر اٹکتے ہوئے لہجے میں کہا، سجل، سجل۔ اس وقت سین میں جھاڑو لگا رہی تھی۔ اس نے جب اسجد کی آواز سنی تو اس نے نہ صرف جھاڑو کو ایک طرف پھینک دی، جلتی سی قریب چرپائی پر پڑا دوپٹہ اٹھا کر اوڑھا اور بجلی کسی تیزی سے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اسجد کو اس کا ایسا کرنا برا لگا تھا۔ وہ تو اس کا دیدار کرنے آیا تھا، لیکن وہ اس کی آواز سنتے ہی اس کی طرف دیکھے بغیر اپنے کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ اسجد نے سوچا کم سے کم سجل اسے سلام تو کر سکتی تھی، آخر وہ اس کا منگیتر تھا، لیکن سجل نے ایسا نہیں کیا تھا، جس سے اس کے چہرے کے تاثرات بگڑ گئے۔ عین اسی لمحے اس کی چاچی کچن سے برآمد ہوئی۔ شاید انہوں نے اسجد کی آواز سن لی تھی۔ السلام علیکم چاچی جان۔ چاچی کو دیکھتے ہی اس نے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹا، کیسے آنا ہوا؟ سجل کی امی نے سلام کا جواب دینے کے بعد خوش اخلاقی سے پوچھا۔ چاچی جان، دراصل آج امی نے بریانی بنائی تھی تو میں وہی دینے آیا تھا، اسجد نے دل گرفتگی سے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، ساتھ ہی اس نے برتن چاچی کی طرف بڑھا دیا۔ ماشاءاللہ، اچھا تم بیٹھو، میں آتی ہوں۔ چاچی برتن لے کر کچن میں چلی گئی اور اسجد چرپائی پر بیٹھ کر سجل کے کمرے کے دروازے کو تکنے لگا جو بند تھا۔ وہ اس کی ایک جھلک دیکھنے کو بےتاب ہو رہا تھا، لیکن کافی دیر گزرنے کے باوجود وہ کمرے سے باہر نہ آئی تو اسے مایوسی نے آ گھیرا۔ اس کی چاچی نے اس کی خاصی آؤ بھگت کی تھی۔ اسجد کچھ دیر ان سے باتیں کرتا رہا، ساتھ ہی وہ سجل کے باہر آنے کا منتظر رہا کہ اس پری کی صرف ایک جھلک ہی دیکھ سکے تاکہ اس کے دل و نظر کو سکون مل جائے، لیکن بے سود۔ بادل نخواستہ وہ برتن لے کر اپنے گھر چلا گیا تھا۔ جب تک وہ وہاں موجود رہا، سجل اپنے کمرے سے باہر نہیں آئی تھی۔ اسے سجل پر بے حد غصہ بھی آ رہا تھا کہ وہ اسے دیکھتے ہی اپنے کمرے میں کیوں چلی گئی تھی۔ وہ اس کا منگیتر تھا اور بہت جلد اس سے اس کی شادی بھی ہونی ہے، کم از کم اس سے چند باتیں ہی کر لیتی۔ اس میں بھلا کیا قباحت تھی؟ یہ اس کی سوچ تھی۔ سجل کیا سوچتی تھی وہ اس سے بے خبر تھا۔ ایک روز سجل اپنے کمرے کی صفائی ستھرائی میں مصروف تھی۔ اس روز زور کی آندھی چلی تھی جس سے سارا گھر مٹی سے اٹ گیا تھا۔ اس نے باقی کمروں کی تو صفائی ستھرائی کر دی تھی، لیکن اس کا کمرہ باقی تھا۔ آخر میں وہ اپنا کمرہ صاف کر رہی تھی۔ اس کی امی برتن دھونے میں مصروف تھی، ابا کام پر تھے، جبکہ اکبر گھر سے باہر تھا۔ اس کے سیل فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ وہ صفائی کرتے کرتے بے اختیار چوک پڑی۔ نادیہ کا فون ہوگا، اس نے دل میں سوچا۔ نادیہ اس کی بچپن کی سہیلی تھی اور اسی کے علاقے کی دوسری گلی میں اس کا گھر تھا۔ اس نے جھاڑن میز پر رکھ کر جب سیل فون اٹھا کر دیکھا، ایک انجان نمبر سے کال آ رہی تھی۔ یہ کس کا نمبر ہے؟ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ چند لمحے کچھ سوچتی رہی، پھر اس نے فون سنے بغیر ہی رکھ دیا اور دوبارہ اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ فون بج بج کر بالآخر بند ہو گیا، لیکن چند سیکنڈ ہی گزرے تھے اسی نمبر سے دوبارہ کال آ گئی۔ کون ہو سکتا ہے؟ وہ بڑبڑائی۔ پھر اس نے بادل نخواستہ کال اٹینڈ کر لی، یہ سوچ کر کہ شاید نادیہ کسی دوسرے نمبر سے کال کر رہی ہو۔ لیکن کال اٹینڈ کرنے کے بعد وہ چند لمحے خاموش رہی تاکہ دوسری طرف سے کوئی بولے تو اس سے اندازہ ہو۔ اگر نادیہ ہوگی تو اس سے بات کر لے گی، اگر کوئی اور ہوا تو وہ بات نہیں کرے گی۔ دوسری طرف سے بھی خاموشی تھی۔ وہ اکتا کر فون رکھنے ہی لگی تھی کہ ایک مردانہ آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ ہیلو سجل۔ دوسری طرف سے مردانہ آواز سن کر وہ حیران ہو گئی، ساتھ ہی اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات ابھر آئے۔ سب سے حیرت انگیز بات تو یہ تھی کہ اس کا نام بھی جانتا تھا۔ اسے اپنے وجود میں سنسناہٹ سی دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ جی کون؟ اس نے پر اعتماد مگر حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ تم خود پہچان لو میں کون ہوں؟ دوسری طرف سے شوق لہجے میں کہا گیا۔ سوری، میں آپ کو نہیں جانتی، سجل نے سپاٹ لہجے میں کہا، اور ویسی بھی میں اجنبیوں سے بات نہیں کرتی، میں فون رکھ رہی ہوں۔ اگر تم نے مجھے نہیں پہچانا تو میں خود ہی بتا دیتا ہوں، اجنبی نے کہا۔ پھر وہ رک کر شوق انداز میں بولا، سجل، میں تمہارا چاہنے والا
شاید تم نے اب پہچان لیا ہو۔ یہ الفاظ سن کر سجل کے چہرے کے تاثرات بگڑ گئے اور پورے وجود میں سنسناہٹ کی لہر بھی دوڑ گئی۔ دماغ میں سوالات گردش کرنے لگے کہ وہ کون ہے جو اس کا نہ صرف اس کا چاہنے والا ہے بلکہ اس کا نام تک جانتا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ ہکلائی، آپ کون ہیں اور میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ دوسری طرف سے ایک بھرپور کہکا سنائی دیا۔ ارے سجل، کیوں پریشان ہو رہی ہوں؟ میں ہوں اسجد، تمہارا منگیتر۔ یہ سن کر سجل کی جان میں جان تو آئی، ساتھ میں اسے اسجد پر بے پناہ غصہ بھی آیا۔ وہ پریشان ہو گئی تھی کیونکہ اس کا نمبر اس کی چند سہیلیوں اور کزنز کے علاوہ کسی کے پاس نہیں تھا۔ آپ نے کیوں فون کیا ہے؟ خود کو سنبھالتے ہوئے اس نے پوچھا۔ اس بار اس کے لہجے میں ہلکی سی ناگواری کا تاثر تھا کیونکہ اسے اسجد کا فون کرنا پسند نہیں آیا تھا جس نے اسے پریشان کر کے اس کی جان ہی نکال دی تھی۔ تم سے بات کرنے کو دل چاہ رہا تھا۔ سجل کے چہرے کے تاثرات بگڑ گئے۔ سوری، میں آپ سے بات نہیں کر سکتی، سجل نے ناگواری سے کہا۔ کیوں؟ اسجد حیران ہوا۔ ابھی آپ میرے لیے نہ محرم ہیں، سجل نے وجہ بتائی۔ نہ محرم؟ اسجد کی حیرت زدہ آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ کیا پاگل ہو گئی ہو؟ جانتی نہیں ہو کہ ہماری منگنی ہو چکی ہے؟ جانتی ہوں، منگنی ہی ہوئی ہے نا؟ نکاح تو نہیں ہوا، سجل نے جواباً مضبوط لہجے میں کہا۔ اسی لیے میں آپ کے لیے اور آپ میرے لیے نہ محرم ہیں۔ میں فون رکھ رہی ہوں، آئندہ کال نہ کیجیے گا۔ سنو سجل، اسجد صرف اتنا ہی کہہ پایا تھا کیونکہ سجل نے کال منقطع کر دی۔ اس نے فون میز پر رکھا اور اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ البتہ اس کے چہرے پر ابھی تک ناگواری کے تاثرات موجود تھے۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اسجد اسے کال کرے گا، لیکن وہ حیران بھی تھی کہ اس نے اس کا نمبر کہاں سے لیا ہے۔ پھر اس نے سوچ کو جھٹک دیا، یقیناً اس نے اپنی کسی کزن سے ہی اس کا نمبر لیا ہوگا۔ سجل نے اس بارے میں اپنی امی کو کچھ نہیں بتایا تھا اور نہ ہی اس نے ضرورت محسوس کی تھی۔ اس دن کے بعد اسجد نے دوبارہ فون نہیں کیا۔ وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ وہ اس کی بات سمجھ گیا ہے، اسی لیے اس نے دوبارہ کال نہیں کی، لیکن یہ اس کی خام خیالی ثابت ہوئی۔ چوتھے ہی روز جب وہ گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر آرام کر رہی تھی کہ اسجد کی کال آ گئی۔ سجل اس کا نمبر سیو کر چکی تھی۔ اس کا نام دیکھتے ہی اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات اوپر آئے۔ اس نے اسجد کا نمبر اسی لیے سیو کیا تھا تاکہ جب وہ دوبارہ کال کرے تو اس کا نام سامنے آ جائے اور وہ اس کی کال ہی اٹینڈ نہ کرے۔ اب بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اسجد کا نام دیکھ کر اس نے کال اٹینڈ نہ کی۔ فون کی گھنٹی بج کر بند ہو گئی۔ چند سیکنڈ ہی گزرے تھے کہ اسجد کی دوبارہ کال آ گئی اور فون کچھ دیر بجنے کے بعد بالآخر بند ہو گیا۔ تیسری بار، چوتھی بار، یہاں تک کہ پانچویں بار بھی اسجد کی کال آئی لیکن اس نے اٹینڈ نہ کیا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اگر اسجد نے دوبارہ کال کی تو وہ اسے کھری کھری سنائے گی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اسجد کی کال دوبارہ آ گئی۔ کال اٹینڈ کرتے ساتھ ہی سجل نے ناگواری لہجے میں کہا، آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ آپ کیوں نہیں سمجھتے کہ میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی؟ تم مجھ سے کیوں بات نہیں کرنا چاہتی؟ وہ ایک ہی بات پر اٹکا ہوا تھا۔ آپ کو بتایا تو ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے نہ محرم ہیں، سجل نے نازحانہ لہجے میں کہا۔ آپ کو یہ بات سمجھنی ہوگی، مجھے کچھ نہیں سمجھنا۔ اسجد کی سپاٹ اور تحکم امیز آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ تمہیں مجھ سے بات کرنی ہوگی جب بھی میں تمہیں کال کروں۔ سجل حیرت کا شکار ہوئی، نہ جانے اسجد اس سے بات کرنے پر کیوں بضد ہو رہا تھا۔ تاہم اس نے کہا، کیوں؟ کیا زبردستی ہے؟ اسجد کی کھلکھلاتی آواز سنائی دی۔ ہاں، اسے زبردستی ہی سمجھ لو۔ تمہیں مجھ سے بات کرنی ہوگی کیونکہ تم میری منگیتر ہو اور یقین کرو مجھے تم سے شدید محبت ہو گئی ہے۔ جب تک میں تمہاری آواز نہ سنوں مجھے چین نہیں آتا۔ ہر وقت میں تمہیں سوچتا رہتا ہوں۔ تم نہیں جانتی یہ چند روز میں نے تمہاری آواز سنے بغیر کیسے گزارے ہیں۔ بالآخر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر تمہیں کال کی، لیکن تم ہو کہ مجھ پر توجہ ہی نہیں دے رہی۔ سجل کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو گیا۔ شاید اسے توقع نہیں تھی کہ اسجد اس سے ایسے لہجے میں بات کر سکتا ہے۔ وہ کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ اسجد کی آواز سنائی دی۔ دیکھو سجل، میں چاہتا ہوں کہ ہم شادی سے پہلے ایک دوسرے کو سمجھیں۔
مجھے کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے، تمہیں کیا پسند ہے اور کیا اچھا نہیں لگتا۔ آخر ہم نے ساری زندگی اکٹھے گزارنی ہے۔ سوری، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ آپ کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے یہ شادی کے بعد ہی بتائیے گا۔ فی الحال مجھے ان سب کے بارے میں جاننے کا کوئی شوق نہیں ہے، سجل نے روکھے لہجے میں کہا۔ میں فون رکھ رہی ہوں، کہتے ساتھ ہی فون بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ اسجد کا یوں کال کرنا اسے اچھا نہیں لگتا تھا، وہ اسے اچھا نہیں سمجھتی تھی۔ اگر اسے اپنے بارے میں کچھ بھی بتانا تھا تو وہ شادی کے بعد بتائے، شادی سے پہلے کیوں بتانا چاہتا ہے؟ اس نے سوچا۔ ساتھ ہی وہ یہ بھی سوچ رہی تھی کہ وہ اس بارے میں امی سے بات کرے یا نہ کرے۔ وہ اسی ادھیڑ پن میں مبتلا تھی اور کسی نتیجے کن فیصلے پر نہ پہنچ رہی تھی کہ اسی لمحے اسے امی کی آواز سنائی دی۔ سجل ادھر آؤ۔ آئی امی، یہ کہتے ہوئی کمرے سے نکل کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ شب و روز اپنی رفتار سے گزرتے رہے۔ سجل اسجد کی وجہ سے بے حد پریشان تھی۔ وہ باوجود کوشش کے اس بارے میں امی سے بات نہیں کر سکی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اسجد اس کی روکھے لہجے کی وجہ سے دوبارہ اس سے بات کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، وہ اس کی بات کو سمجھے گا، لیکن اسجد کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا۔ وہ تو ڈیٹ بن گیا تھا اور وہ اسی طرح روزانہ اسے فون کر کے اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ جب اسجد باز نہ آیا تو سجل نے اس کا نمبر بلاک کر دیا۔ اسجد کا اس پر کیا رد عمل ہوگا؟ سجل کو اس کی قطعی پرواہ نہیں تھی۔ اسے جو بہتر لگا اس نے وہی کیا تھا۔ ایک روز رات کو جب سجل اپنے بستر پر نیم دراز کتاب پڑھنے میں مگن تھی، اس کی عادت تھی کہ وہ سونے سے پہلے کتاب کا مطالعہ ضرور کرتی تھی۔ تھوڑی دیر مطالعہ کے بعد جب اسے نیند آنے لگی تو اس نے کتاب بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھی ہی تھی کہ ٹیبل پر پڑا سیل فون تھر تھرانے لگا۔ فون کی آواز بند تھی۔ سجل نے سیل فون اٹھا کر دیکھا تو ایک انجان نمبر جگمگا رہا تھا۔ یہ کس کا نمبر ہے؟ وہ ہولے سے بڑبڑائی۔ ساتھ ہی وہ کشمکش میں مبتلا ہوئی کہ کال اٹینڈ کرے یا نہ کرے۔ اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اس نے سوچا کہیں اسجد کال نہ کر رہا ہو سکتا ہے اس نے نئی سم لے لی ہو۔ وہ چند لمحے اسکرین پر جگمگاتے نمبر کو دیکھتی رہی، پھر جب فون تھر تھرا کر بند ہو گیا تو اس نے سیل فون ٹیبل پر رکھا اور ٹھنڈی سانس اپنے اندر انڈیلی۔ میں کیا کروں، کیسے سمجھاؤں اسجد کو؟ وہ ذہنی طور پر ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ منگنی کیا ہوئی تھی؟ اسجد کی صورت میں اس پر مصیبت ہی نازل ہو گئی تھی۔ وہ اپنے مزاج اور اصولوں پر کسی طور انحراف نہیں کر سکتی تھی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ سیل فون کی ٹون دوبارہ بج اٹھی۔ اس نے بے دلی سے سیل فون اٹھایا اور اوپن کیا۔ لکھا تھا، سجل اگر تم نے میری کال اٹینڈ نہ کی تو میں ابھی اور اسی وقت تمہارے گھر دیوار کود کر آ جاؤں گا، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ آخر میں اسجد کا نام لکھا تھا۔ سجل نے ہونٹ بھینچ لیے۔ اس کا خدشہ درست ثابت ہوا تھا۔ وہ اسجد ہی تھا جس نے نمبر بدل کر اسے کال کی تھی۔ چند سیکنڈ ہی گزرے تھے کہ اسجد کا ایک اور SMS آ گیا۔ سجل، میں تمہیں کال کر رہا ہوں اور تم نے مجھ سے بات کرنی ہے۔ اگر تم نے بات نہ کی تو میں تمہارے گھر آ جاؤں گا، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا۔ کیا مصیبت ہے؟ سجل کو کوفت ہوئی۔ یا اللہ مجھے صبر دے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ سجل نے بے دلی سے کال اٹینڈ کرتے ہی پوچھا، آخر آپ میری بات سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ نہ سلام نہ دعا، بات کرنے کا یہ کیا طریقہ ہے؟ اسجد کی آواز اس کی سماعت میں پڑی۔ بندہ پہلے سلام کرتا ہے۔ میں نے کہا نا کہ میں شادی سے پہلے آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ سجل ضبط کے مرحلے سے گزر رہی تھی اور جیسے لفظوں کو چبا چبا کر بول رہی تھی۔ لیکن آپ مہنگے، اسجد نے درستی سے اس کی بات کاٹ دی۔ دیکھو سجل، تم ایک ہی بات بار بار کر کے میرے صبر کا امتحان لے رہی ہو۔ میرے صبر کا امتحان تو آپ لے رہے ہیں، سجل نے بھی تش روی سے جواب دیا۔ اگر تم مجھ سے تھوڑی دیر بات کر لو گی تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ حرج ہے، سجل نے خود کو مضبوط کرتے ہوئے کہا۔ ہم دونوں ابھی ایک دوسرے کے لیے نہ محرم ہیں، نکاح نہیں ہوا ہمارا۔ کیا نہ محرم کی رٹ لگا رکھی ہے تم نے؟ اسجد کو تب چڑھ گئی۔ ہماری منگنی ہو گئی ہے اور کچھ عرصے کے بعد ہماری شادی ہے، پھر ہم کیسے نہ محرم ہوئے؟
ہم نہ محرم ہیں، سجل بولی۔ یہ بات بھی اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ منگنے کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سجل نے کہا ہی تھا کہ اسجد نے پھر اس کی بات کاٹ دی اور برہمی سے بولا، سنو سجل، آئندہ یہ الفاظ مجھ سے دوبارہ نہ کہنا، اور ہاں، جب میں کال کروں تو تم نے میری کال اٹینڈ کرنی ہے، میرا نمبر بلاک نہیں کرنا۔ آپ ابھی مجھ پر حکم نہیں چلا سکتے اور نہ ہی میں آپ کے حکم کی پابند ہوں۔ خدا کے لیے میری بات کو سمجھیں۔ ہمارا دین ہمیں بغیر ضرورت نہ محرم سے بات کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ کو میری بات سمجھنا ہوگی، ورنہ سجل کہتے کہتے روگے۔ ورنہ کیا؟ اسجد کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی۔ اپنی بات مکمل کرو، ورنہ نتائج کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ سجل نے اپنی بات مکمل کی۔ کیسے نتائج؟ میں سمجھا نہیں۔